مجھے ان حضرات نے عنوان دیا معاشرتی خرابیوں کا حل۔ میرے دوستو توجہ رکھنا، معاشرہ کسے کہتے ہیں، اس کی خرابیاں کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ توجہ ہوئی تو میں بات پوری کر پاؤں گا۔ معاشرہ عشرہ سے نکلا ہے۔ عشرہ کا مطلب ہوتا ہے جہاں 10 رہیں اسے عشرہ کہتے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں 10 عشرہ کو کہتے ہیں۔ واحد اثنین ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبع ثمانیہ تسعہ عشرہ۔ عشرہ کا معنی ہوتا ہے 10۔ ہمارے دوست جب تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں 10 دن کے لیے جائیں تو کہتے ہیں جی عشرہ میں گئے ہیں۔ عشرہ کا مطلب ہم 10 دن پہ گئے ہیں۔ تو معاشرہ وہاں کہا جاتا ہے جہاں کم از کم 10 آدمی بستے ہو، ایک دوسرے کے دل میں احترام رکھتے ہو، ایک دوسرے کے دل میں اکرام رکھتے ہو، ایک دوسرے کے دل میں مقام اور مرتبہ سمجھنے والے ہو۔ یہ معاشرہ ہے جہاں ایک دوسرے کا احترام نہیں ہے، ایک دوسرے کا اکرام نہیں ہے، ایک دوسرے کی عزت کی پامالی ہو رہی ہے، وہ معاشرہ نہیں ہے، وہ جنگل کا قانون ہے۔ آپ نے لفظ سنا ہوگا جنگل کا قانون۔ جنگل میں تو لا قانونیت ہے، کوئی قانون نہیں ہے، تو جنگل کا قانون کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہاں کوئی قانون نہیں۔ تو معاشرے میں تو قوانین ہوتے ہیں، معاشرے میں تو لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہوتے ہیں، معاشرے میں پوری بات کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں پیسفل پرامن بات ہوتی ہے۔ تو معاشرے میں ہمیں معاشرہ بن کے رہنا چاہیے۔ اور ایک جملہ میں مزید کہتا ہوں، عشرہ سے نکلا ہے۔ عشرہ کا معنی 10۔ آپ اپنے پڑوسی کے لیے اپنے دل میں 10 بندوں جتنا حوصلہ رکھیں، اسے معاشرہ کہتے ہیں۔ جس گھر میں آپ رہتے ہیں اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنے والد کے لیے، اپنی والدہ کے لیے، اپنے چاچو کے لیے، اپنے ذو رحم محرم کے لیے آپ کے دل میں معاشرہ عشرہ 10 بندوں جتنا احترام اور مقام موجود ہے۔ یہ معاشرہ ایسے نہیں بنتا، ایسے نہیں بنتا احترام۔ آؤ میں بتاتا ہوں، گھر میں تو احترام شریعت میں ہے، پڑوسیوں کا احترام۔ آپ فضائل اعمال اٹھائیں، میں اردو حدیث کی کتاب کا اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ آپ جا کر دیکھ لیں گے۔ میں طبرانی پڑھوں تو آپ کہیں گے کہ ہم نے تو دیکھی نہیں ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندلوی رحمہ اللہ نے فضائل اعمال میں حدیث پاک ذکر کی ہے۔ ایک صحابی نے گھر میں صدقہ کیا، ان نے بکری کی سری ایک دوست کو دے دی، ان نے 7 پڑوسی کو، اس نے 7 پڑوسی کو، اس نے 7 پڑوسی کو، 7 گھروں سے ہوتی ہوئی دوبارہ اس گھر میں آ گئی۔ یہ معاشرہ ہے، یہ معاشرہ، یوں احترام ہے۔ آج ہمارے یہاں احترام ختم ہو چکا ہے، میرا معاشرے میں نہیں ہے، ہم جنگل کے قانون۔ میرے دوستو پڑوسیوں کے حقوق یہ معاشرے میں پہلی چیز پہ داخل ہے۔ کتنے حقوق کے پڑوسیوں میں؟ لا يدخل الجنہ من لا یأمن جارہ بوائق۔ حدیث پاک میں ہے جس بندے کی غلط کاریوں کی بدولت اس کا پڑوسی پریشان ہو جائے، فرمایا یہ پڑوسی پریشان ہوگا، اس آدمی نے جنت نہیں جانا۔ نہیں ہے، کہتے ہیں قیامت کے دن پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ صحیح بخاری کھولیے، پوری بات کیجئے۔ قیامت میں حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کا، حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال قتل کا ہوگا۔ ناحق قتل مذاق ہے۔ آج جس کے پاس پیسے ہو، چودراہٹ ہو، وہ سرمایہ دار ہو، 4 بندے اسے آؤ بھگت کرنے والے ہو، کہتے جی مار دو اس دے بندے نو، میں 4 لاکھ دے کے چھڑا رہے ہیں۔ وہ لفظ نہیں دینا ایسی دے کے چھڑا، کوئی نہیں ہوتا کر دو۔ کیوں بھائی تو کوئی اسٹیٹس میں اپنے لیے اتھارٹی لے کر آیا ہے؟ تو اپنے لیے کوئی اللہ سے کتاب لے کر آیا ہے؟ کیا بات کر رہے ہو بھائی، کیا کر رہے ہو؟ آپ نے معاشرے کے حقوق نہیں دیکھ رہے؟ اور سنو میں ایک جملہ کہتا ہوں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ صحیح بخاری میں موجود ہے، ان سے قتل ہوا، اور وہ جو قتل ہوا وہ حالت جنگ میں ہوا۔ اسے مارنا ضروری تھا، لیکن جب مارا جا رہا تھا تو اس نے اس وقت کلمہ پڑھ لیا، تو یہ سمجھے کہ ڈر کے پڑا ہے۔ اب تو تلوار اٹھی ہوئی تھی نا، جنگ ہو رہی تھی، انہوں نے مار دیا، اور یہ بات اللہ کے رسول تک کانوں کان آ گئی۔ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت اسامہ کو بلا، پوچھا ایسا کیا؟ کہا جی ہاں۔ اسامہ کون ہے؟ وکان حب رسول اللہ، اللہ کے رسول کا پیارا، جس سے سفارشیں کرائی جاتی تھی حضرت اسامہ تھے۔ ان کے پیار کی بھی کئی وجہ ہیں، میرا عنوان نہیں ہے ورنہ میں اس پہ بات کرتا۔ توجہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں مارا؟ یا رسول اللہ دشمن تھا۔ کہ میں نے تو سنا کلمہ پڑھ رہا تھا۔ کہ جی پڑھا تھا لیکن ڈر کے مارے۔ کہا اللہ شککت قلبہ، اللہ شککت قلبہ، اسامہ تو نے اس کے سینے سے دل نکال کے دیکھ لیا تھا ڈر کے پڑھ رہا ہے؟
بار بار کہتے رہے، بار بار دہراتے رہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ گمان ہوا کہ ابھی ان کے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ آخر اللہ کے رسول نے 100 اونٹ کی دیت بھجوائی ہے۔ 100 اونٹ، 25 1 سال والے، 25 2 والے، 25 3 والے، 25 4 سال والے، بنت لبون، بنت مخاض، حقہ، جزا، 4 قسم کے اونٹوں کی دیت، جو 25 25 25 25 کو 4 سے ضرب دے 100 بنتا ہے۔ 100 اونٹوں کی دیت جا کر وہاں بھجوائی گئی۔ یہ خون اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ قتل مذاق ہے؟ یہ کون سا معاشرہ ہے جس میں ہم موجود ہیں؟ اور معاشرے کی ایک خرابی اور ہے، وہ کیا ہے؟ اجی میں نے اسے سلام نہیں کرنا، کیوں؟ میں تو اسے جانتا ہی نہیں ہوں، میری کوئی جان پہچان ہو، میری کوئی سلام دو تو سلام کرو۔ فرمایا جی نہیں، عرفت ومن لم تعرف، تو جانتا ہے یا نہیں جانتا، اپنے مسلمان بھائی کو سلام ضرور کیا۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ افشوا السلام وطعموا الطعام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ حضور نے فرمایا سلام کو عام کرو، سخی بن جاؤ، کھانے کھلایا کرو، تمہیں سلامتی کے ساتھ اللہ جنت میں بھجوا دے۔ آج ہم وہ قوم ہیں، کوئی ہمیں لالچ دے تو جنت بھی جہنم بھی چلے جائیں، اور کوئی دین کا مسئلہ سنائے تو بندہ دھکے سے جنت بھی نہیں جاتا۔ اجی ہاتھ پھیری رکھو جہنم توڑ جاؤ، کوئی نہیں مسئلہ۔ بھائی یہ کیا بات؟ اور معاشرے کی خرابیوں میں ایک خرابی یہ بھی ہے، بینک میں گئے، بھائی زکوٰۃ کٹے گی، جی میں تو فلاں مذہب میں ہوں، فلاں میں نہیں ہوں۔ آزاد میں تو نے اپنا مذہب چینج کر لیا، بتا کس منہ سے اللہ کے رسول کا قبر میں سامنا کرے؟ جب پوچھا جائے گا قبر میں، اللہ کے سوال کے بعد رسول اللہ کا سوال، ما تقول فی ھذا الرجل، حضور پاک کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے؟ علماء نے لکھا ہے اس کے قبر سے لے کر رسول اللہ کی قبر آتا حد تک پردے ہٹا دیے جائیں گے، اور جو پوچھا جائے گا بتا مجھے بتائیں ہم کس منہ سے کہیں گے ہم مسلمان ہیں، میں تو مذہب کاغذوں میں کچھ اور لکھوانا ہے، بتائیں کیا بنے؟ آؤٹ آف کنٹری یورپ کی بات کر رہا ہوں، مجھ سے ریلیٹڈ ہے، واٹس ایپ پہ ایک دوست ہے، جس زمانے میں ان کی بیعت مجھ سے نہیں تھی، میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، نام لیے بغیر بات کرتا ہوں، پھر لوگوں تک بات پہنچ جاتی ہو، کہتے ہیں ساڑھا نہ چک کے گل کی تھی، میں صرف مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ ان کی وہاں ایک جگہ شادی ہوئی، شادی میں کچھ گپلا وغیرہ ہو گیا، عدالت میں خود ان کو عیسائی لکھوانا پڑا، اگر وہ خود کو کرسچینٹی سے ریلیٹڈ شو کرتے کہ میں عیسائی ہوں تو بچ جاتے، تو اس نے کاغذوں میں شو کر دیا جی میں عیسائی ہوں۔ میں نے کہا اجماعی طور پہ علماء کا فتویٰ ہے اب تیری پہلا نکاح بھی نہیں رہا جو مسلمان سے، اجی تو خود کفر کے زمرے پا دیتے ہیں، خود نو اسی کی کرنا ہے۔ جب اس نے خود کو عیسائی لکھا نا، جو اسٹینو بیٹھا ہے نا جج کا، وہ اسے جانتا، اس نے اس کے کان میں کہا کہ میں کرسچن ضرور ہوں لیکن تجھ جیسا بزدل ہم نے مسلمان نہیں دیکھا جو صرف 1 ہفتے کی جیل کی خاطر خود کو مذہب تبدیل شدہ کاغذوں میں لکھوا گیا۔ کہتے ہیں حضرت میرے دل پہ چوٹ لگی ہے، مجھے شراب تھا کہ مجھے کلمہ پڑھا دے، میں تجدید نکاح کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو جی، مسٹیک، بگ مسٹیک، میں نے پتہ نہیں بلنڈر مارا مسٹیک کا، یہ ہوا وہ، پھر اللہ نے اسے توبہ کی توفیق دی۔ بھائی یہ ہم نے دنیا میں زندگی گزارنے کے معاشرے میں اصول سیکھے، یہ سچ سیکھا، سچ بولنا یہ معاشرے کی بنیادی حیثیت ہے، لیکن جہاں سچ نہ ہو، جھوٹ عام ہو، اور جھوٹ بعض اوقات انجانے میں بندہ بولتا ہے، ایک تو نے جان بوجھ کے جھوٹ بولنا، ایک ہے انجانے میں۔ میں مثال دے رہا ہوں، بھائی کا موبائل ہے اور مجھے بہت اچھا لگا، ذرا پکڑے اس کو، میں نے کہا جی واہ بڑا اچھا موبائل ہے، 1 سیکنڈ دکھانا، ایسے کہتے نہیں کہتے، 1 سیکنڈ تو یہی ہو گیا، جو 2 منٹ میں دیکھتا رہوں گا، 120 سیکنڈ اس کے ساتھ ملا لیے، تو میں نے 121 سیکنڈ استعمال کیا، 1 سیکنڈ کا سچ بولا، 120 سیکنڈ کے میں نے جھوٹ بول دیا۔ اس پہ کبھی غور کیا؟ تو سیدھا کہتا مجھے کچھ ٹائم کے لیے دکھا دے، اجی 1 سیکنڈ 1 سیکنڈ 1 سیکنڈ کیا ہوتا ہے؟ میں ایک جگہ بات کر رہا تھا، مجھے بندے نے کہا 1 سیکنڈ 1 سیکنڈ، میں نے کہا 1 سیکنڈ کے بعد میں نے کہا کیا؟ وہ حضرت کہتے ہیں 1 سیکنڈ ہے نا، ہوتا تو 1-2 منٹ ہے۔ جی شرم کر، شیشے میں منہ دیکھ لو، جھوٹ بولتے ہو آپ مسلمان ہو؟ حدیث پاک میں جب کوئی جھوٹ بولتا ہے اس سے اس کے کرامن کاتبین فرشتے اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 10 میٹر کے فاصلے پر چلے جاتے ہیں۔ جھوٹ بولا جائے، یہ معاشرے کی بنیادی خرابی ہے۔ اور پھر ایک بڑا نقصان، بہن بھائی کی آپس میں بول چال گھر میں بند ہے، اور بھائی غیرت مند ہو تو بہن سے بول چال بند کرے گا، بھائی سے بول چال بند ہے۔ اور ماشاءاللہ فیس بک پر میرے 5000 فرینڈ ہیں، میں اپنی سرائکی میں ایک جملہ کہتا ہوں، لاکھ لعنت ہے تیری سوچ سے۔ عجیب بات ہے،
इंटरनेट पर तेरे 5000 दोस्त हैं और घर में सगे भाई अपने बाप के फोन से बोलचाल बंद है। हाल हमने वो 5000 फ्रेंड को क्या कर रहे हैं भाई? अगला नहीं ऐसी की कर रहे हैं। मैं एक जुमला कहता हूँ मेरे दोस्तों, ये मुआशरे की बुनियादी खराबी हम में पाई जाती है, हम कब छोड़ेंगे? और मैं एक बात समझा रहा हूँ, अपने माँ बाप के साथ इतने वाक़यात है मेरे पास, यकीन माने एक किताबों की जुज अज्जा बन जाएगी अगर मैं यूं मिला करके लिखवाना शुरू कर दूं कि मेरे साथ जो लोग रिलेटेड हैं, मुझसे जो मामला सॉल्व कराते हैं, कभी ऑन द कॉल, कभी ऑन द फेस, कभी मामलात में, तो एक लाइन है खुदा की कसम, या माँ बाप और औलाद के साथ मामलात और हुकूक कहाँ तक है। मैं ऐसे ऐसे खन्नासों को जानता हूँ जिन्हें बाद में अल्लाह ने तौबा की तौफीक दी है, जिन्होंने अपने माँ के चेहरे पे थप्पड़ मारे। आप कहेंगे मजाक कर रहा है, मैं झूठ बोलूं अल्लाह मेरे साथ मदद कर ले, मैं अल्लाह के घर में, मैं ये जानता हूं। मैं एक बात आपको सुनाता हूं, सुनिए। एक बेटे की शिकायत मेरे पास आई एक मरतबा कि अपनी माँ को रात को आकर उठाता है, ना माँ उठी हुई होती तो कहता है अम्मी तू वही वही करके सो रही है, क्या हुआ? तो गलत चीज खा ली होगी, ना खुद सोती है ना हमें सोने देती है, बड़बड़ कर रही है, रात आराम से सोने दे। मुझसे एक शागिर्द बैत है, वो लेकर आया उनको, हमारे एक दूसरी जगह से हुआ है, हमारी मुलाकात हुई तो उसकी वालदा ने कहा कि मुफ्ती साहब मैं कुछ अलहदगी में कहना चाहती हूँ। हमने बच्चे को बाहर भेजा तो उसकी माँ अंतिम बैठ के मुझे कहती है ये एक जुमला जो मैं कह रहा हूँ ना उसमें 5 मिनट लगाए, रो रो कर कहते हैं। कहा मैं अब भी नौजवान हूँ, बूढ़ी नहीं हूँ, मेरा बच्चा आज 25 साल से है। जब ये दूध पीता था ना तो मेरा दूध छातियों में कम आता था, मैं डॉक्टर के पास गई कि मेरा दूध कम आता है, तो डॉक्टर ने कहा कि ये इंजेक्शन लगवा लो, दूध छातियों में भर जाएगा, बच्चा रोएगा। तो मैंने इंजेक्शन लगवाया। मुफ्ती साहब रब जानता है कि मेरी हड्डियाँ टूटना शुरू, ऐसा दर्द था, लेकिन दूध भराता था, बच्चा नहीं रोता था। तो मैं एक हफ्ते बाद डॉक्टर के पास फिर गई कि मेरी हड्डियाँ दर्द करती। उन्होंने कहा ठीक है हम दूसरा इंजेक्शन लगाएंगे, हड्डियाँ दर्द खत्म हो जाएगा लेकिन दूध इतना नहीं बनेगा। तो मैंने कहा खैर, मेरा हड्डियों का दर्द मुझे बर्दाश्त है, मेरा बच्चा ना रहे। मैंने यूँ करके अपने बेटों को पाला है, इसके रोने की खातिर मैंने अपनी हड्डियाँ दौड़वा दी दर्द से। लेकिन आज मुझे उठ के कहता है तेरे इस बेआरामी की वजह से मेरी नींद खराब हो। बस अल्फाज नहीं थे, मैं बच्चे को बुला के कहूँ कि तूने क्या काम किया, किस मुआशरे में बैठे हो भाई? मेरे एक शागिर्द है, कैडेट कॉलेज के स्टूडेंट, मुझे आप कहते हैं गुस्सा जी मुझसे गुनाह हुआ है। मैं कह बेटा तौबा कर लो, अल्लाह माफ़ कर देगा। गुनाह की माफ़ी है, मौत से पहले माफ़ी है। इन्नल्लाह यक़बिलु तौबतल अब्दि मा लम युग़रग़िर, सही बुखारी में हदीस है कि गरगरा होने से पहले जब मौत गले तक नहीं पहुंची तौबा कबूल है, तौबा कर लो। कि तो सर बड़ा गुनाह हुआ, मैंने समझा ज़िना हुआ होगा, मैंने हज़रुए हया उससे पूछा नहीं, मैंने कहा तौबा कर ले, अल्लाह माफ़ कर दे, बड़े से बड़ा अल्लाह गुनाह माफ़ करे। बात तो सच्ची है। जब उसने गुनाह मुझे इसरार किया ना कि मुझसे पूछो, तो मैंने बादल नखास्ता पूछा बता क्या तीर मारा है? मैंने कहा जी आज अम्मी को मैंने 2 थप्पड़ मारा। अल्लाह जानता है मेरा जिस्म जो उस वक्त खून ने जोश मारा ना, क्या कहता हूँ, मेरे पास लफ्ज खत्म हो गए। बात चीजें फीलिंग्स होती हैं, एहसास, एहसास के लिए अल्फाज नहीं होते। चीनी भी मीठी है और आम भी मीठा है, आप इसमें फर्क लफ्जों के साथ नहीं करते। एहसास होना चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए। बिल्कुल तड़प गया, मैंने कहा यार मैं क्या कहूँ इस बंदे को। बात क्या है कि अम्मा मुझे मोटरसाइकिल लेकर नहीं दे रही। मेरा तौबा कराया, माफ़ी कराई उसको, उसके पाँव जाकर पड़वाया, वो पाँव पड़ने लगा। माँ ने उठा के सीने से लगा कि खैर है बच्चा, तेरे दिल में आ गया तो माफ कर। अरे माँ की नाफरमानी करने वालों, और घर में 5 आदमी हों, छठी माँ हो और रोटियां 5 हों, जब 5 रोटियां 5 बच्चों के सामने हो तो वो एक माँ होती है जो कहती है मुझे भूख नहीं है बस तुम खा लो। एक माँ, एक वालदा। तो बहन भाई आपके नहीं हो, तो एक माँ ही कहेगी मैं रजी हुई तुम खा लो, मैंने जरूरत कोई। इस माँ पे बोल के अपनी ऊंची आवाज से उसकी आवाज दबाने वाले जालिमों, इस माँ ने तेरे बोलने पर मिठाइयां बांटी थी। आज जिस माँ की नाफरमानी तू कर रहा है,
جس کو رلا رہا ہے اس نے تیرے پاؤں چلنے پر خوشیاں منائی. آج میرے بیٹے نے پہلا قدم چلا. کہتے ہیں ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ کیا بیٹھا ہے؟ اس نے کہا ابو کوا بیٹھا ہے. کچھ ٹائم بعد باپ نے پھر کہا کہ بیٹا کیا ہے؟ کہا ابو کوا ہے. پھر پوچھا بیٹا کیا؟ کہا ابا کہاں ہے؟ کوا ہے. تجھے نہیں سمجھ آتا؟ سر کھا رہا ہے. تو باپ نے کہا بیٹا ذرا جاؤ میری فلاں ڈائری نکال کے لاؤ جس پہ میری یادداشتیں لکھی ہیں. میں نے کہا ابا ابھی کون سی کیا کام آ گیا آپ کو؟ ابھی کہ نہیں ابھی جاؤ فلاں جگہ فلاں 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 الماری کے فلاں خانے سے نکال لاؤ. تو بیٹا وہ پرانی ڈائری لے کر آیا جس میں اس کے والد کی جو کچھ ہسٹری لکھی ہوئی تھی. اس نے تاریخ نکالی, دن نکالا, وہ وقت نکالا اور ڈائری اس کے سامنے رکھی. کہا پڑھو بیٹا. بیٹے نے پڑھا تو اس کی آنسو چھن چھن گرنے لگے. کیوں؟ باپ نے تاریخ نوٹ کی تھی کہ آج میرے بیٹے نے بولنا سیکھا ہے. پہلا جملہ ابو یہ کیا ہے بولا ہے, اور درخت کے اس شاخ پہ ٹہنی پر کوا بیٹھا تھا. میرے بیٹے نے مجھ سے کوئی 20 سے 25 مرتبہ وقفے سے پوچھا. میں نے ہر بار بتایا بیٹا پرندہ بیٹھا ہے, کوا بیٹھا ہے, پکھی بیٹھا ہے, اڑنے والا بیٹھا ہے. میری آج خوشی کے دن بہت اچھے شروع ہو گئے کہ میرے بچے نے بولنا سیکھا. 25 مرتبہ تو نے پوچھا, باپ بتاتا گیا. اس نے مائنڈ نہیں کیا. ہاں 4 مرتبہ باپ نے کہا تو غصے میں آ گیا. بھائی کیا تیرا ماں باپ سے تھا؟ والد ایک جملہ کہتا ہوں, میرے پاس اللہ کی قسم احساس ہے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. سنیے توجہ. جب بیٹا اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ میرا ابا جو مجھے سمجھاتا تھا, میرا ابا جو مجھ پہ غصہ کرتا تھا, میرا ابا جو میرے اوپر سختی کرتا تھا وہ ٹھیک کرتا تھا, میں غلط تھا کہ اسے پاگل کہتا تھا. جب بچے کو یہ عقل آتی ہے معاشرے کے تھپیڑوں کی بنیاد پہ, تو اس کا اپنا ایک بچہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے جو اسے پاگل سمجھ رہا ہوتا ہے. اس وقت سے پہلے سمجھ جائے, اس وقت سے پہلے سمجھ جائے. جب کہیں گے نا میرا ابا ٹھیک تھا, میرے ابا جی نے بات ٹھیک کی تھی, تو پھر ایک بیٹا تیرے گھر میں ہوگا جو کہے گا اے پاگل. اللہ کے رسول نے بلایا تو اس صحابی نے کہا آج تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن تیرا بیٹا تیری شکایت لے کر حضور کے پاس پہنچا ہوگا. اس صحابی کے دل پر قیامت گزر گئی. کہا میرے بیٹے میں نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا, آج میرے نبی کو, میرے ایمان کے محور کو میری شکایت لگانے تو پہنچا. یار اس سے بڑی سزا دنیا میں اور کیا ہوگی. یار آج مجھ سے میرا محبوب آنکھیں پھیر گئے, کیا ہوگا. دل ہے دل میں اس کے والد نے اپنے بیٹوں سے گلا کیا کہ میرا بیٹا تو نے بہت برا کیا, یہ میرا صلہ دیا ہے تو نے بچپن کی باتوں کا. اور یہ بات کہتے کہتے حضور کے دربار پر پہنچا. اللہ کے رسول کے پاس جبرائیل امین آ چکے تھے. جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اللہ کے رسول سے عرض کیا, یا رسول اللہ میرا اللہ فرماتا ہے فیصلہ بات, اس کے ابو سے پوچھو اس نے بیٹے سے گلا کیا کیا ہے. کب؟ جب چل رہا تھا آپ کے حکم پہ, جب آپ کا نمائندہ پہنچا تھا. اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا تو حضور پاک علیہ السلام نے عزت سے بٹھا کر کہا دلی دل میں کچھ باتیں کی ہیں اپنے بیٹے کو گلا کرتے ہوئے, ذرا ہمیں تو سنا, خالی دل پر بات کر رہے ہو. تو اس نے آنکھ اٹھائی, اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کا رب باقی ان باتوں کو جانتا ہے جو میں فرش پہ کہہ رہا ہوں, رب عرش پہ سن رہا ہوں. کیا کہا؟ تو اس نے عربی زبان میں قصیدہ پڑھ کے کہا غزوتک مولود ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل اذا لیلۃ ضافتک بالسکم لم ابت لسکمک الا ساہرا اتململ کانی انا المتروک دونک بالذی ترکت به دونی فعینی تحمل تخاف الرضا نفسی علیک وانہا لتعلم او لأعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغایت التي الیہا مدا ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظافة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فأنت كما الجار المثاقب يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل
بیٹا تو چھوٹی عمر میں تھا، تیری گیلی جگہ پہ ہم سوتے تھے، تجھے سوکھی جگہ پہ سلاتے تھے، تجھے غذا دیتے، تیرے اوپر احسانات کر کے تیرے حقوق پورے ادا کیے، تیری ماں اور میں نے تیری بیماری پہ تجھے آرام دے کر سلایا، اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہ لگایا، تیری ماں اور میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آواز نہیں احساس سے ایک دوسرے کو کہتے آج بچہ چھوٹا ہے کل بڑا ہوگا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، اس تکلیفوں کا مداوع کرے گا، آج کی تھکاوٹ ہم کل اتار لیں گے، آج کما رہے اس کے لیے محنت کر رہے، اس کے لیے تجدو کر رہے، اس کے لیے کل یہ بڑا ہوگا، ہمیں سکون دے گا، آرام دے گا، راحت دے گا، ہمیں بٹھائے گا، کھلائے گا۔ ہم یہ سوچتے رہے تیری بیماری میں کوئی جملہ، تیری بیماری میں کوئی لمحہ سختا تھا، تجھے بیماری لگتی تو ہم تیری موت کا خوف کرنے لگتے، اگرچہ کہ ہم یہ بات جانتے تھے ان الموت وقت معجل، کہ موت کا وقت مقرر ہے، ایک لمحہ نہ آگے جا سکتا ہے نہ ایک لمحہ کم ہو سکتا ہے، لیکن تیری بیماری ہمیں تیری موت دکھاتی، ہمارا کلیجہ ہمارے منہ کو آ جاتا، ہم تڑپتے رہتے۔ ایک وقت آیا رب نے تیرے جسم میں طاقت دی ہے، ہماری طاقت کم ہوئی، تو جوان ہوا، ہم بوڑھے ہوئے، تیری کان کی سنوائی آئی، میری کان کی سنوائی گئی، تیری آنکھ کی بینائی آئی، ہماری بینائی گئی، تیرے ہاتھ میں طاقت آئی، ہمارے ہاتھوں میں لرزہ آیا، تو بچتا گیا، ہم بچتے گئے، اور آج تو اپنے پاؤں میں کھڑا ہو چکا ہے۔ آج تیری تنخواہ سے میں تیری اماں کی دوائی کے لیے کچھ لیتا ہوں، اور تو نے نظریں پھیر لی، اور تو نے منہ پھیر لیا، اور تو نے احساسات کو مٹی میں ملا دیا۔ اے میرے بیٹے، مجھے باپ نہ سمجھتا، مجھے پڑوسی سمجھتا، اور حقوق پڑوسیوں کے بھی تو شریف نسب والے ادا کرتے آئے ہیں، کیا قیامت ڈھا دی ہے تو نے۔ میرے پاس ترجمے کے الفاظ نہیں ہیں، میں نے اپنے الفاظ میں تشریح کی ہے، ورنہ یہ لفظ ہے کاش کہ جسے حسب عربی آتی وہ اس کا ذوق سمجھ۔ اللہ کے رسول نے سر اٹھایا، ففاضت عینا، آنکھوں مبارک سے آنسوں کی لڑی تھی۔ رسول اللہ نے والد کے جواب کے بعد بیٹے کے گریبان پکڑ کے فرمایا، کم انت و مالک لابیک، محمدی دربار کا فیصلہ تیرے لیے یہ ہے کہ تو اور تیرا کمایا ہوا مال تیرے ماں باپ کا ہے، تو بھی اور تیرا کمایا ہوا مال۔ میرے دوستو، یہ تو ماں باپ کے سامنے معاملات ہیں ہمارے، اور آج یہ حال و بعض لوگ ماں اور باپ میں تفریق کرتے ہیں، آپ کی اماں اور ابا کی نہیں بن سکی، ان کی آپس میں ان بن ہے، تجھے کس نے چیف جسٹس بنایا ہے کہ تو اس پہ فیصلہ کرتا؟ پھر بھائی یہ دو آنکھیں ہیں، ان دو آنکھوں میں میرے لیے زیادہ اچھی آنکھ کون سی ہے؟ کیوں ایک آنکھ مجھے تنخواہ دیتی ہے اور دوسری میرے پہ ظلم کرتی ہے؟ اجی تیرے لیے دو آنکھیں ہیں، تیرے ماں باپ ہیں، تو کون ہے تفریق کرنے والا؟ ان کی ان بن میں تو نے اپنے لیے کوئی ذوق اور مفادات کا راستہ نہیں نکالنا، تو نے احترام دینا، تو نے مقام دینا، تو نے مرتبہ دینا ہے۔ یاد رکھ، اگر یوں نہیں کرے گا رب موت سے پہلے تیری زندگی سے نکال کے دکھائے گا۔ کر لے جو کچھ کرنا ہے، آخر موت ہے، ہو جائے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں چشمدید واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ میں ایک مرتبہ ایک جنازہ پڑھانے کے لیے گھر سے نکل رہا تھا، ایک بوڑھا بزرگ ایک آدمی کے سہارے میرے پاس آیا، مفتی صاحب مسئلہ پوچھنا سی۔ میں نے کہا چاچا جان آپ بیٹھیں، آپ مدرسے میں بیٹھیں، آپ کی بچے خدمت کرتے ہیں، میں ایک جنازہ پڑھا کے آیا۔ میں جی ٹھیک ہے۔ میں جنازہ پڑھا کر نکلنے لگا تو وہاں ایک اور بزرگ مجھے ملے، حضرت تھوڑا ٹائم آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آئیے، وہ بھی میرے ساتھ آ گئے، ہم دونوں اکٹھے مدرسے پہنچے اور یہ بزرگ بھی بیٹھے تھے، اور اتفاق سے ان دونوں بزرگوں کے آپس میں جان پہچان بھی نکل آئی، ایک شہر کے ہے تو ملتے رہتے تھے۔ میں نے کہا جی دسو کی مسئلہ ہے؟ تو پہلا بزرگ مجھے کہنے لگا مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے فتویٰ لکھ دیں۔ میں نے کہا کیا؟ کہا میں بچوں کو حصہ نہیں دینا چاہتا، آگ کرنا چاہتا ہوں، میری جائیداد سے وہ کوئی کسی قسم کا کوئی لین دین ان کا نہیں ہے۔ میں نے کہا جی آپ بزرگ سائل ہیں یا مفتی صاحب ہیں؟ آپ فتویٰ پوچھیں مجھ سے، اپنے فتوے لکھوائے تو نہیں، جو لفظ آپ کہیں گے میں وہ لکھ کے دوں گا، میں تو شریعت کے احکام کا پابند ہوں، جس طرف شریعت جائے گی وہ لکھوں گا، آپ کی چاہت اور منشا تو نہیں لکھوں گا۔
مجھے کہنے لگا جی ٹھیک ہے لیکن میرے ساتھ مسئلہ زیادہ ہے. میں نے کہا آگ کرنا تو شریعت میں نہیں ہے, آپ کیوں آگ کراتے ہیں بچوں کو؟ کہا میرے بچوں نے مجھے بہت مارا ہے, میری کمر کی ریڑھ کی ہڈی میں مورا, جسے کہتے ہیں ڈسک آف دا بیک, ڈسک آف دا بیک بون, یہ ریڑھ کی ہڈی کا مورا یہ ٹوٹ گیا. تو میں ان بچوں کو جیل کا منہ دکھانا چاہ رہا ہوں, وہ گرفتار تو ہیں لیکن اب میں ان کو حصہ بھی نہیں دینا چاہتا. اس درمیان میں سوچنے لگا کہ یار ان کے بچوں سے بات کی جائے, کوئی راضی نامہ کرائے, تو باپ سے معافی منگوائیں, کوئی پاؤں پڑوائیں, کوئی تیسری لائن نکالو یار, کیا اس بزرگ کے ساتھ کیا ہوا. میں اب یہ سوچ رہا ہوں کہ اسی اسلام میں وہ جو بوڑھا میرے ساتھ جنازے سے آیا تھا نا, وہ اس بوڑھے کو کہتے ہیں تیرے ساتھ ٹھیک ہوا ہے. میں نے کہا وہ لڑائی پڑ گئی, ٹھیک ہوا ہے تیرے ساتھ؟ وہ کہتا تو نہ بول, کہتا نہیں ٹھیک ہوا ہے تیرے ساتھ. وہ لڑ پڑے. میں نے کہا چاچا تو اچھا میرے ساتھ ٹائم پاس کرنے آیا تھا, یہ لڑائی؟ انہوں نے کہا نہیں مجھ سے میں سے جانتا ہوں, یہ وہ فلاں ہے فلاں, باتیں شروع کر دی. تو میں نے کہا کیسے جانتے ہیں؟ کہتے ہیں اس نے بھی تو اپنے باپ کو مارا تھا اور اس کی کمر کی ہڈی توڑی تھی, پوچھو اس سے, اس کے ساتھ ہوگا نہیں, یہ دن نکالے گا اللہ اس سے. میں نے جب اس بوڑھے کو دیکھا نا جو پہلے شکایت کر رہا تھا, اب وہ رو رہا ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. خاموش. کچھ ٹائم کے بعد وہ سر اٹھا کے کہتے ہیں مفتی صاحب یہ بندہ ٹھیک ہے, مجھ سے غلطی ہوئی تھی, میری عمر 24 سال تھی, بس باپ پر غصہ آیا تھا, ہم نے اسے مار کے گھر سے نکال دیا تھا. اس وقت 24 سال تھی, آج اس بوڑھے کی عمر تقریباً 84 سال ہے. ذرا گنیے نا, 34 44 54 گنیے, 64 74 60 سال کے بعد اللہ نے اس سے بدلہ نکالا. ماں باپ کی نافرمانی وہ ہے جو تمہیں موت سے پہلے یوں ادا کرنی پڑے گی. میرے دوستو کیا بیٹھے, میں ایک جگہ ایک گھر میں بیٹھا تھا, باپ بھی بیٹھے, بیٹا بیٹھے, پوتا بیٹھا, لڑائی پڑ گئی. وہ جب میرے پاس بیٹھک میں ان کی لڑائی آئی نا, تو بیٹا باپ کو کچھ بھلا برا بھلا کہہ رہا. میں نے اسے سمجھایا, میں نے کہا آپ کا ابا ہے یوں نہ کہیں, بیٹا جوان تھا نا. تو وہ اپنے باپ کو غصے میں آ کر کہتا ہے ابو آپ نے بہت غلط بات کی ہے میری بیوی کو. واہ بھائی واہ, تیری بیوی ہے, اس کی بہو نہیں لگتی, اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, بہت غلط بات کی ہے, آئندہ بات کی تو میں تمہیں شوٹ کروں گا, ڈز ماروں گا, گولی ماروں گا. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا, میں نے کہا بھائی تو نے تو کہا ہے نا گولی ماروں گا, تو نے تو صرف پرومس کیا ہے, ارادہ کیا ہے. جو تیرا بیٹا ٹھہرا ہے نا اس بوڑھے کا پوتا, یہ وقت اگر اس پر آیا تو تجھے گولی ٹھوک دے گا. اس نے کہنا نہیں ہے, یہ سیکھ رہا ہے, آج دیکھ رہا ہے کہ ابا نے دھمکی دی تھی, میں نے کر گزرنا ہے. حقوق کی ادائیگی میں معاشرے کے اندر بیوی کے حقوق کی, ذرا یہ حقوق بھی دل تھام کے سنیں. آپ نے مجھے معاشرے کی خرابی کہا ہے نا, تو پھر یہ بھی سنیں. اکثر لوگ سمجھتے ہیں ہماری بیویاں پاؤں کی جوتیاں ہیں. لعنت ہے اس سوچ پہ جو اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھے. آئے بیوی عشق کرنے کے لیے ہوتی ہے, بیوی پیار کرنے کے لیے ہوتی ہے, بیوی اظہار محبت کے لیے ہوتی ہے, لڑائی اور نفرت کے لیے نہیں ہوتی. پاؤں کی جوتی سمجھنے والوں, حدیث پاک میں اللہ نے فرمایا, میرے پاک پیغمبر نے حدیث قدسی میں سنایا, اللہ فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن خاوندوں کو بلا کر فرمائیں گے, اے خاوندو تمہاری بیویاں میری طرف سے تمہیں دی ہوئی قیدی تھی, تم نے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا, آؤ اب مجھے حساب دو. یاد رکھو, اس نے تمہارے لیے بچے چھوڑے, بچے, اس نے تمہارے لیے باپ چھوڑا, ماں چھوڑی, بہن چھوڑی, بھائی چھوڑے, گھر چھوڑا, آنگن چھوڑا, اس زمین کو چھوڑا جس میں بچپن میں کھیلی کودی تھی. تیرے پاس آئی, تو نے اس کی خوابوں پر پانی بہا دیا, تو نے اسے پاؤں کی جوتی سمجھا. میں نے ایک خناس کو دیکھا ہے, اس نے اپنی بیوی کو مارا, لڑائی کا مسئلہ میرے پاس آیا تو مجھے کہتے ہیں میں اس کو ماروں گا نہیں, میرے باپ کو جوتی پالش کر کے نہیں دیتی. میں نے کہا سن جملہ کہتے ہو تجھے حیا کرنی چاہیے, تیرے باپ کی خدمت تیری ذمہ داری ہے, تیری بیوی کی نہیں ہے. تیری بیوی کر کے دے, ویل اینڈ گڈ, تھینک یو, شکریہ, لیکن نہ کرے تو دباؤ نہیں دے سکتا, تو فورس نہیں کر سکتا, تو مار نہیں سکتا. تو باپ کو جوتی پالش کر کے دے, تو نے بقرعید کے کام آنا ہے,
टेढ़ा केड़ा कर रहे, तेरा क्या काम है? तू ऐसे बैठे हुए? भाई तेरी जिम्मेदारी है। और सुने, बीवियों पर जुल्म तशद्दुद करने वालों, बीवी किसी गलत बात कर ले और फिर माफी मांगे, कुरान कहते हैं फला तबगु अलैहिन्न सबीला, फिर उस गलत बात जिस पर माजरत हो जाए उठाकर ताने न दिया करो। फला तबगु अलैहिन्न सबीला, फिर मौके तलाश न किया करो, यूं हो तो मैं इसे कहूं तूने यूं किया था। पुरानी बात के ताने देने वालों, कुरान क्या बता रहा है, शरीयत क्या सुना है। और मैं एक जुमला समझाने के लिए कहता हूं, मेरे एक शागिर्द ने अपनी बीवी के एहतराम में गाड़ी में बिठाते हुए कार की खिड़की खोल के उसे बिठाया तो दोस्त कहने लगे अजी ये रन मुरीद हो गए, अपनी बीवी के लिए गाड़ी की खिड़की खुद खोलता है, इसकी बीवी के हाथ नहीं है वो खोलती। मैंने कहा बेहयाओ, इसने तो हदीस पे अमल किया है, अल्लाह के रसूल मौजूद है। सुनन नबी दाऊद में हजरत सुलेमान इब्न अशअस अस्सिजिस्तानी रहमहुल्लाह रिवायत लाए हैं, उम्मुल मुमिनीन हजरत सफिया बिन्त हुयई बिन अख्तब रज़ियल्लाहु अन्हा तशरीफ लाई। बुख्ती नस्ल का ऊंट था, ऊंची कद काट का था, अम्मा सफिया उस पर बैठ नहीं सकती थी। अल्लाह के रसूल ने देखा मेरी हरम, मेरी इज्जत, मेरी बीवी खुद इस पे चढ़ के बैठ नहीं सकती, अपने घुटने मुबारक को ऊंट के पेट के साथ लगाया और फरमाया सफिया इधर मेरी टांग पर पांव रख और ऊंट पे चढ़ जा। पैगंबर कायनात ने खावंद को ये सबक दिया है कि अगर तुम्हारी बीवियां किसी मसले में मुश्किल में मुब्तला हो तो यूं तावन करना सीखो। आज तुम क्या कर रहे हो? वहां तो तावन ये है। और आज मैं एक सास और ससुर को मुखातब करके कहता हूं, सुनो, सास और ससुर बन जाने के बाद अपने दिल भी बड़ा रखे करो। ये न हो कि तुम्हें अपनी बेटी की बीमारी तो बीमारी लगे और अपनी बहू की बीमारी बहाना लगे। अगर यूं तुमने किया तो फिर तुम्हारी बेटी भी किसी घर में ब्याह के जाएगी, वहां भी तुम्हारी बेटी की बीमारी को बहाना गर्दाना जाएगा, वो भी बीमारी को बहाना देगा। आज सब बहाने अपने लिए तराश लिए जाते हैं, अपनी गलतियों के वकील और दूसरे की गलतियों के जज बनने वालों, अपने किरदार और करैक्टर की वाज़ेह हैसियत देना सीखो। ये भी मुआशरे की खराबी थी जिस पर ठीक करना हमारी जिम्मेदारी। और फिर माँ बाप फौत हो जाए, माँ बाप की वफात के बाद बहन को हक देने की बारी आए तो बेटा आंखें चुरा के कहता है अजी अब्बा ने तुझे जहेज दिया नहीं था। मेरे पास एक फैमिली आई, जो लोग यतामा और मसाकीन का हिस्सा खाते हैं, ये हिस्सा नहीं, जहन्नम की आग अपने पेट में भर रहे हैं जिसमें अनकरीब दाखिल होंगे। वसयस्लौना नारा नहीं है, वसयस्लौना सईरा है। सईर उस आग को कहते हैं जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लेजिंग फायर, भड़कती आग, जलाती आग। भाई बहन का भी वही हिस्सा है जो शरीयत ने उसे दिया है, वो तेरे बाप की औलाद है, तेरा खून है। सास पड़ोसी में बैठा हुआ है और दोनों के प्लॉट्स एक के साथ खेत लगे हुए हैं, इसने दूसरे पे कब्जा कर लिया। हमारी मीठी और सराइकी जुबान में कहते हैं अजी डाढ़िया दे डिंगे बनने होने। पता नहीं आप क्या कहते हैं? अजी जो ताकतवर हो वो अपनी मुंडेर टेढ़ी करके दूसरे की जमीन में आता है। क्यों? ताकतवर अथॉरिटी लेकर आया, इसके पास अथॉरिटी लेटर मौजूद है अल्लाह का। अब भाई ये नहीं हो सकता, किसी की जमीन हथियाली। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सही बुखारी में रिवायत है, मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़, एक बालिश 9 इंच की होती है, 1 फुट 12 इंच का होता है। 1 फुट की बात नहीं है, 9 इंच एक बालिश। शिब्रम मिनल अर्ज़, एक बालिश जमीन दूसरे के हथियाली। युतब्बिकुल्लाहु यौमल क़यामत सबारज़ी, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह 7 जमीनों को तौक बनाकर गले में डाल देगा।
खौफ, जैसे आप कंजाली कहते हैं, क्या कहते हैं, भैंस क्या कहते हैं, बैल के गले में डाली जाती है जी। तो मेरे दोस्तों, ये मुआशरती खराबियाँ हैं, इनकी इस्लाह ज़रूरी है। मेरा गालिबन दिया हुआ टाइम तकरीबन मुकम्मल है। मैंने आपके सामने इसी उन्वान पे जो बात करनी थी, काश आप और हम इस पर अमल कर लें। अगर अमल कर लें तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।